السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان اس وقت دریا سندھ کے اوپر دو بڑے ڈیم تعمیر کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک ڈیم ہے دیامر بادشاہ ڈیم، جبکہ دوسرا ڈیم ہے داسو ڈیم۔ یہ دونوں ڈیم ریزروائر ڈیم بھی ہیں، ایگریکلچر پرپز بھی ہے اور الیکٹریسٹی جنریشن پرپز بھی ہے۔ اب ہم آپ کو اس ولاگ کے اندر دیامر بادشاہ ڈیم کو کنیکٹ کریں گے ریور انڈس کے ساتھ، ریور انڈس کو کنیکٹ کریں گے پاکستان کے اندر کے گلیشیئرز کے ساتھ، اور اس کو پھر کنیکٹ کریں گے پاکستان سے باہر سے، تبت کے سے جہاں سے وہ آ رہا ہے اور مقبوضہ کشمیر سے گزر کر پاکستان میں داخل ہو رہا ہے۔ تو اس ایریے کے گلیشیئر کے ساتھ اس کو ہم کنیکٹ کر کے آپ کے سامنے یہ ساری تصویر رکھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے دریا سندھ کے اوپر بات کرتے ہیں۔ دریا سندھ پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے اور پاکستان کے اندر بہنے والے تقریباً ہی تمام چھوٹے بڑے دریا سندھ کے اندر گرتے ہیں۔ دریا سندھ پاکستان کے شمال سے شروع ہوتا ہے اور پاکستان کے مغرب میں جا کر سمندر میں گرتا ہے، یعنی یہ پورے پاکستان سے گزرتے ہوئے بحر عرب میں گرتا ہے اور گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، صوبہ پنجاب اور سندھ، ان سب کو سیراب کرتے ہوئے یہ دریا سندھ میں گرتا ہے۔ سالانہ یہ دریا لاکھوں کیوسک پانی اپنے ساتھ بہا کر لے کے جاتا ہے اور پاکستان کو سیراب کرنے کے بعد بھی بہت زیادہ پانی دریا سندھ سے اس دریا سے ہوتے ہوئے بحر عرب میں ضائع ہو جاتا ہے۔ پاکستان بننے سے اب تک اس دریا کے اوپر پاکستان نے صرف تربیلا ڈیم بنایا تھا، وہ بھی 1968 میں۔ اس کے بعد اب تک اس کے اوپر کوئی ڈیم نہیں بنا تھا، جبکہ اس کے اوپر بننے والے تقریباً 80 سے 90% بیراجز پاکستان بننے سے پہلے گوروں کی حکومت میں تعمیر کیا گئے تھے۔ تو ہمارا ایک اور ولاگ بیراجز کے اوپر ہے کہ وہ کب تعمیر ہوئے، کہاں کہاں واقع ہیں، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ دریا سندھ کے پانی کو استعمال کرنے، اس کو سٹور کرنے اور اس کو ملکی ترقی میں استعمال کرنے کے حوالے سے حکومت پاکستان نے کس قدر غفلت کا مظاہرہ کیا ہے۔ دنیا میں پورے ممالک کے اندر ایک دریا ہوتا ہے اور اس کے اوپر سینکڑوں ڈیم بنائے جاتے ہیں اور اس کو ذخیرہ کر کے اس پانی کو ایگریکلچر کے لیے، ایکویٹک لائف کے لیے، پانی کے لیے، اس کو بجلی بنانے کے لیے، اس طرح مختلف ذریعوں کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جبکہ ہمارے پاس 5 بڑے دریا ہیں، اس کے علاوہ بے شمار بڑے ندی نالے ہیں جو گرمیوں کے اندر ہزاروں لاکھوں کیوسک پانی اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں اور وہ پانی ایسے ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن پچھلے چند سالوں سے خوش قسمتی سے دریا سندھ کے اوپر 2 بڑے ڈیم بنائے جا رہے ہیں۔ دونوں ڈیم پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں بنائے جا رہے ہیں۔ ایک ڈیم جو ہے 4300 میگا واٹ بجلی بنانے کی اس کی کیپیسٹی ہے اور وہ داسو کے مقام پر خیبر پختونخوا کا بالکل بالائی ضلع ہے، اس میں بنایا جا رہا ہے، اور یہ بہت بڑا ریزروائر ڈیم بھی ہے، یہ پانی کو ریزرو بھی کرے گا۔ پھر اس ڈیم سے آپ کوئی 100 کلومیٹر مزید شمال کی طرف جائیں گے، وہاں پر ایک اور اس سے بھی بڑا ڈیم اس وقت تعمیر کیا جا رہا ہے اور اس ڈیم کا نام ہے دیامر بادشاہ ڈیم۔ یہ ڈیم بھی ایک بہت بڑا ریزروائر اپنے پیچھے رکھتا ہے اور اس ڈیم کی جو بجلی بنانے کی کیپیسٹی ہے وہ ہے 4500 میگا واٹ۔ 4500 میگا واٹ بجلی یہ بنانے کے علاوہ جو ہے لاکھوں کیوسک پانی اپنے اندر یہ سٹور کرے گا۔ خاص طور پہ گرمیوں میں جب فلڈز آتے ہیں ہمالیہ کے پہاڑوں سے، K2 سے، سیاچن سے، ننگا پروت سے، اسی طرح جو ہے جتنے چھوٹے بڑے پیکس ہیں، گلیشیئرز ہیں پاکستان کے اندر، ان سارے گلیشیئر سے لاکھوں کیوسک پانی فلڈ کی صورت میں آتا ہے اور پورے پاکستان کو تہس نہس کر کے یہ سمندر میں گرتا ہے۔ تو جب اتنا بڑا 2 بڑے ریزروائر اتنے قریب جب بنیں گے تو فلڈ کا پانی سارا کا سارا نہ صرف اس پہ سٹور ہوگا بلکہ پاکستان ڈسٹرکشن سے بھی بچے گا، اور جب اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، ان 4-5 مہینوں میں جب پورے پاکستان میں پانی کی شدید قلت ہو جاتی ہے تو یہ ریزروائر اس قلت کو بھی پورا کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ پھر یہ 2 ڈیم سلٹیشن کو یہاں پر روکیں گے، جس کی وجہ سے تربیلا ڈیم کی لائف 35 سال مزید بڑھ جائے گی۔
تو یہ بہت اہمیت کے حامل 2 ڈیم یہاں بن رہے ہیں. تو ہم خاص طور پہ اس وقت ہم آپ کے سامنے دیامر باشا ڈیم کو ٹارگٹ کریں گے. دیامر باشا ڈیم کہاں پر بن رہا ہے اور اس کی الائنمنٹ کیا ہے، اس کا ریزروائر ایریا کتنا ہے، کتنی آبادی افیکٹ ہو رہی ہے، اور پھر دریا سندھ کو اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے کہ دریا سندھ کتنا بڑا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، اور اس ڈیم کو جو ہے نا فیوچر میں یہ ڈیم کو یہ پانی بھرے گا. تو آئیے آپ کو ہم گوگل ارتھ کی مدد سے سب سے پہلے ڈیم کی سیر کرواتے ہیں، ریزروائر ایریا کی سیر کرواتے ہیں، پھر یہاں سے ہم الٹا چلتے ہوئے اپوزٹ آف واٹر فلو ہم آپ کو سیدھا تبت تک لے جائیں گے اور اس کے تمام چھوٹی بڑی ٹریبیوٹریز کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ کے سامنے یلو پولیگون بنا ہے. یہ جو یلو پولیگون ہے یہ ریزروائر ایریا ہے دیامر باشا ڈیم کا، اور ریزروائر ایریا کی جو لینتھ ہے وہ 110 کلومیٹر ہے. یعنی ڈیم جہاں پر بنے گا وہاں سے 110 کلومیٹر تک اس کا ریزروائر ایریا پیچھے کی طرف جا رہا ہے، اور راستے میں یہاں پر درجنوں دیہات اور قصبے اور جو مین سٹی ہے دیامر کا چلاس، اس کا بھی 40% ایریا جو ہے وہ اس ریزروائر ایریا کے اندر آ رہا ہے. تو ہم آپ کو ایک ماڈل بھی دکھا رہے ہیں ساتھ دیامر باشا ڈیم کا، اور ساتھ جو ہے نا آپ کو گوگل ارتھ کی مدد سے آپ کو اس کا ریزروائر ایریا بھی دکھا رہے ہیں، اور ساتھ جو دوسرا ہمارے پاس لائنیں ہیں، کلر سکیم ہے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیم الائنمنٹ ہے. یلو اور یہ میرون کلر کی لائن جو مل رہی ہے یہ ڈیم ایکسس ہے، اور ایکچوئل آپ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیم ایکسس ہے. یہاں پہ ڈیم بنے گا، RCC ڈیم ہے، اور یہ جو ہے دنیا کا سب سے بڑا RCC گریوٹی ڈیم ہوگا جو کہ اس جگہ پہ تعمیر ہو رہا ہے، اور اس وقت بہت زیادہ ایکٹیویٹی اس کے اوپر یہاں پر ہو رہی ہے. اس کے رائٹ اور لیفٹ پیریفری پہ دونوں طرف روڈز کا پورا ایک بڑا نیٹ ورک بنایا گیا ہے تاکہ مشنری کو ٹاپ تک پہنچایا جا سکے اور اس پہ کام کیا جا سکے. تو اس وقت ڈرلنگ بلاسٹنگ کا کام اس وقت جاری ہے، اور رائٹ اور لیفٹ دونوں بینکس کے اوپر FWO پاکستان کی فرم ہے، جبکہ پاور چائنا جو ہے چائنا کی فرم ہے، یہ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. اس کا نام دیامر باشا اس لیے رکھا گیا کہ اس طرف باشا ویلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی ویلی ہے، تو یہاں پر ایک پاور ہاؤس اس طرف بنے گا جبکہ دوسرا پاور ہاؤس اس طرف بنے گا. تو 2 پاور ہاؤس یہاں بنیں گے، اس کے ایک رائٹ بینک پہ ایک لیفٹ بینک پہ. تو جہاں پہ یہ ڈیم امبیڈمنٹ ہے یہ ایریا جو ہے یہ خیبر پختونخوا کی باشا ویلی کے حدود میں آتا ہے، اس لیے اس کو دیامر باشا ڈیم اس کا نام رکھا گیا ہے. اب ہم آپ کو تھوڑا سا آگے بتاتے ہیں، تھوڑا سا زوم کر کے آپ کو بتاتے ہیں. یہاں پر ایک کالی لائن آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ اولڈ KKH ہے. یہاں سے پہلے کراکرم ہائی وے یہاں سے گزر کرتی تھی، اب اس کو اوپر شفٹ کیا گیا ہے اور وہ فنکشنل ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیو الائنمنٹ ہے، اور جو اولڈ الائنمنٹ تھی وہ ڈرلنگ بلاسٹنگ کے نیچے زد میں آ کر زیادہ تر خراب ہو چکی ہے. آپ کو بھی ہم تھوڑا سا ریزروائر کے اندر ٹریول کرواتے ہیں. آپ جو آہستہ آہستہ ریزروائر کے اندر ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو ہر 5-6 کلومیٹر بعد، ہر 2-3 کلومیٹر بعد آپ کو ایک گاؤں ملے گا، اور وہ گاؤں جو ہے دریا کنارے آباد ہے اور اندر کی طرف نالے ہیں، نالوں میں بھی آباد ہے. تو جتنا ڈیم امبیڈمنٹ کی ہائٹ ہے اسی حساب سے نالوں کے اندر تک پانی جا رہا ہے. تو اس میں جتنی آبادی ہے، ایگریکلچر لینڈ ہے، بیرن لینڈ ہے، اس میں جتنے گھر ہیں، جتنے ہوٹل ہیں راستے کے اندر، وہ سارے جو ہیں اس کی زد میں آ رہے ہیں. تو یہاں پر یہ کالی لائن آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ اولڈ KKH ہے. تو یہ KKH جو ہے اس کے تھرو صدی کا عرصہ ہو گیا پاکستان اور سب کنٹیننٹ اور چائنا کے درمیان اس روٹ کے تھرو کاروبار ہوتا رہا. تو اب یہ ڈیم کے نیچے جا رہا ہے. تو
جو یلو پولیگون آپ دیکھ رہے ہیں یہ باؤنڈریز ہیں، تو اس باؤنڈری سے اوپر کی طرف دونوں سائڈز میں روڈ بن رہے ہیں اس وقت، اور کافی تیزی سے روڈ نیٹ ورک بن رہا ہے۔ یہ ہڈور ویلی ہے، یہ جو ٹاؤن ہے یہ سارا ٹاؤن اس پانی کے نیچے آ رہا ہے، اور اولڈ کے کیچ اس ایریا میں اولڈ کے کیچ جو ہے وہ فنکشنل ہے، اس لیے کہ ڈیم کے اوپر کام ہو رہا ہے، واٹر ریزروائر ابھی ڈیولپ نہیں ہوا، تو جس کی وجہ سے پیچھے کی طرف یہ ایریا یوز ہو سکتا ہے۔ یہ چلاس ٹاؤن ہے جی، چلاس ٹاؤن کا جو ڈاؤن ایریا ہے وہ زیادہ تر ایگریکلچر لینڈ ہے، تو یہ سارا ایریا جو ہے ڈیم کے نیچے آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں ہوٹلز ہیں، بہت زیادہ بڑے بڑے ہوٹلز ہیں، مارکیٹیں ہیں، اور یہاں پہ ورک شاپز ہیں، وہ سارے ایریا جو ہے وہ ڈیم ایریا کے نیچے آ رہی ہیں۔ جبکہ آپ پیچھے کی طرف تھوڑا سا آ جائیں تو یہاں پہ واپڈا کالونی بن رہی ہے۔ یہ جو ایک روڈ نیٹ ورک سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکلی روڈ بنائے گئے ہیں، اور یہاں پر جو بیسک فیسلٹی ہے وہ پہنچائی گئی ہے، پانی پہنچایا گیا ہے، اور پورا ڈیزائن کر کے یہ مقامی لوگوں کو یہ تقسیم کیا جا رہا ہے۔ پھر جو آپ آگے کی طرف ٹریول کرتے ہیں تو آپ گلگت کی طرف جب جاتے ہیں تو یہ رائٹ سائڈ کی یہ ٹریبیوٹری ہے، یہ بابوسر ویلی اس ٹریبیوٹری سے آتی ہے، پھر آپ یہاں سے ناران کاغان کو ٹچ کرتے ہیں، تو یہ بابوسر ویلی، خوبصورت بابوسر ویلی کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ جب یہاں سے آپ ٹاپ کی طرف جاتے ہیں، وہاں سے جب دوبارہ اتریں گے تو ناران کاغان کی طرف اتریں گے، اور وہاں سے ہوتے ہوئے آپ منسیرا کی طرف نکلتے ہیں، تو ایک روٹ یہ بھی ہے گلگت بلتستان سے ڈاؤن ایریا کو کنیکٹ کرنے کا۔ تو جو آپ آگے چلتے جاتے ہیں آپ کو یہاں چھوٹی چھوٹی آبادیاں نظر آ رہی ہیں، جس کے اندر 100 200 300 اسی طرح گھرانے آباد ہیں، بعض جگہوں پہ 50-60 گھرانے آباد ہیں، تو یہ سارے افیکٹ ہو رہے ہیں، وہ یہ پورا گاؤں یہاں سے اٹھ کے جا رہا ہے۔ یہ جو کھلی جگہ ہے، جو الائنمنٹ سے باہر کی جو جگہ ہے، یہاں پہ کیڈٹ کالج بن رہا ہے جو کہ ڈیم کے پیکیج میں شامل ہے۔ تو پھر اس میں پھر آپ جو آگے کی طرف ٹریول کرتے ہیں ریزروائر ایریا اس کی وڈتھ کم ہوتی جاتی ہے، اور یہ رائیکوٹ برج کے پاس جا کر ریزروائر ایریا کے یہ سمجھ لیں کہ لمٹ ہے، یہاں سے آگے یہاں پہ ختم ہوتا ہے، تو 110 کلومیٹر پورا ہوتا ہے۔ اب جو ریئل اینڈ کے کیچ ہے جو ریزروائر ایریا سے اوپر سے لے کر آ رہے ہیں وہ یہاں پہ آ کے کنیکٹ کرے گی، اور اس برج کو کنیکٹ کرے گی، اور یہ برج سے آگے کی طرف جو کیچ ہے یہ کنٹینیو کرے گا۔ تو اس کے رائٹ اور لیفٹ سائڈ دونوں پہ اس وقت کام ہو رہا ہے، خاص طور پر رائٹ ایبٹمنٹ پہ، تو یہاں پر اس وقت کنٹریکٹر بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ پہلا پورشن تھا ناظرین جو ہم نے آپ کو بتایا ڈیم اور ڈیم کے ریزروائر اور اس کے جو ایفیکٹیز ہیں اس کے بارے میں۔ ابھی ہم آگے آپ کو تھوڑا سا ریور انڈس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے، کچھ لوگوں کی کنفیوژنز ہیں، کچھ غلط باتیں مشہور ہیں، اور کچھ کنسپریسیز جو انٹرنیشنل بنائی جا رہی ہیں اس کو دیکھ کے پاکستانی ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تو بتائیں گے کہ ان سازشوں کی اصل حقیقت کتنی ہے۔ یہاں پہ میں تھوڑا سا زوم آؤٹ کر کے دکھاؤں تو بلو کلر میں جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ بلو کلر کی جو لائن ہے یہ بیسیکلی یہ ریور انڈس ہے، جو کہ یہ پاکستان کے حدود سے باہر نکل کر مقبوضہ کشمیر کو بھی کراس کر کے آگے تبت جہاں پہ کشمیر چائنا کا قبضہ ہے وہاں سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے، تو یہ تبت کا علاقہ ہے۔ تو تبت کے علاقے سے دریا سندھ وہاں سے شروع ہوتا ہے، تو وہاں چھوٹے چھوٹے پرنالے مل کے ایک مین ویلی میں جب پانی داخل ہوتا ہے تو اس کو دریا سندھ کا نام دیا گیا ہے۔ تو وہاں سے وہ ٹریول کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کے ایریا میں داخل ہوتا ہے، راستے میں مقبوضہ کشمیر کا تھوڑا سا حصہ آتا ہے، تو یعنی لداخ سے دوسری طرف کا جو ایریا ہے، تو پھر وہاں سے ہی آگے داخل ہوتا ہے گلگت بلتستان کا بالکل آخری ایک ضلع ہے ضلع کھرمنگ ویلی کے نام سے بھی مشہور ہے، وہاں پر یہ دریا داخل ہو رہا ہے، اور یہ اس وقت آپ کے سامنے جو بلو لائن نظر آ رہی ہے یہ کھرمنگ ویلی ہے۔ تو کھرمنگ ویلی میں تقریباً کوئی 40 سے 50 چھوٹے بڑے گاؤں پر مشتمل یہ ویلی ہے، اور یہ جو ہے یہاں پر بھی آپ دریا کو دیکھ سکتے ہیں کہ ریور انڈس اتنا بڑا یہاں اب بھی نہیں ہے، یہ ایک نالا کی شکل میں ہے، جو کہ گرمیوں میں تھوڑا سا دریا کی شکل اختیار کرتا ہے، جبکہ سردیوں میں یہ چھوٹا سا نالا ہی لگتا ہے۔ تو آپ یہاں سے ہی اندازہ کریں کہ جو انڈیا کی طرف سے جتنا پانی ہمارے پاس آ رہا ہے وہ کتنا پانی آ رہا ہے، جبکہ کھرمنگ ویلی کے اندر اپنے گلیشیئر سے درجنوں بڑے چھوٹے گلیشیئر سے کافی پانی آتا ہے،
اور پھر جب یہ سکردو پہنچتا ہے تو یہاں شیوک ریور دوسرا ایک دریا ہے جو خپلو کی طرف سے یعنی سیاچن کی طرف سے آتا ہے، یعنی جو میرون کلر کی لائن ہے بیسیکلی یہ خپلو ویلی ہے، یہ ایک الگ ڈسٹرکٹ ہے گلگت بلتستان کی. تو یہاں سے ہوتے یہ پانی یہاں سکردو جو ہیڈ کوارٹر ہے بلتستان ریجن کا یہاں پہ آ کے ملتا ہے. تو جو خپلو ریور بھی کہہ سکتے ہیں، شیوگ ریور کے نام سے بھی یہ مشہور ہے. تو ریور انڈس لیفٹ سائڈ سے آتا ہے، رائٹ سائڈ سے شیوگ ریور آتا ہے، یہ دونوں یہاں سے مل کر تھوڑا سا بڑا دریا بن کر آگے جاتے ہیں. اب یہ پاکستان سیاچن سے یہ شیوگ ریور سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ مقبوضہ کشمیر میں چلا جاتا ہے، وہاں سے ٹرن لے کے واپس جو ہے یہ پاکستان کے اندر خپلو میں داخل ہوتا ہے اور یہاں سے یہ ٹریول کرتے ہوئے آہستہ آہستہ یہ سکردو کے پاس آ کر دریا سندھ میں شامل ہوتا ہے. اور یہ پھر یہاں سے ایک بڑا دریا کی شکل بنا کر یہ سفر کرتے ہیں اور کوئی 20 کلومیٹر جب سفر کر کے تھوڑا سا اور آگے آتے ہیں تو یہاں پر شیگر ریور اس میں آ کے شامل ہو جاتا ہے. شیگر ریور کا جو سب سے بڑا سورس ہے وہ K2 ایریا ہے، یعنی K2 یعنی دنیا کا دوسرا سب سے اونچا پہاڑ بھی ہے اور بہت بڑا گلیشیئر بھی ہے. تو یہ شیگر جو ہے بڑا خوبصورت ایک ویلی ہے اور بڑا یہاں پہ خوبصورت میدان ہے. ریور انڈس آگے سے سیدھا آتا ہے اور شیگر ویلی یہاں سے پانی آ کے شامل ہوتا ہے اور پھر ایک بڑا دریا یہ بنتا ہے. تو یہاں ایک بہت بڑا پروجیکٹ بھی یہاں پر پری فیزیبلٹی سٹیج میں موجود ہے جہاں پہ یہ دونوں ریور بن رہے ہیں، یعنی کٹزرا ڈیم کے نام سے یہ آئیڈینٹیفائی ہوا ہے گلگت بلتستان ریجن کے اندر، جس کی واٹر سٹوریج کیپیسٹی 35 ملین ایکڑ فیٹ ہے، جبکہ بجلی بنانے کی اس کی صلاحیت 15,000 میگا واٹ ہے. اس کی جو لائف ٹائم ہے 1000 سال ہے، یعنی پاکستان میں سب سے بڑا ڈیم ہوگا اگر اس ڈیم کو بنایا جائے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے بڑوں کی عدم توجہی سے اس کے اوپر بالکل توجہ نہیں دی گئی. وابڑا نے اس کے اوپر پری فیزیبلٹی کروائی ہوئی ہے. بہرحال یہاں سے یہ دریا سفر کرتے ہوئے آگے آتا ہے تو یہاں پر ایک ایوب برج کے نام سے، یعنی 40 کلومیٹر تھوڑا اور سفر کریں یا 20 کلومیٹر سفر کریں تو ایوب برج کے مقام پر ایک اور پری فیزیبلٹی سٹیج پہ ایک ڈیم ہے جس کو سکردو ڈیم کا نام دیا گیا ہے. 3500 میگا واٹ کا یہ ڈیزائن ہوا ہے. اب وہاں سے بل کھاتا ہوا یہ دریا آتا ہے تو یہ جگلوٹ اور بونجی کے بالکل کنفلوئنس کے اوپر ایک اور دریا آ کر دریا سندھ میں ملتا ہے. تو وہ جو دریا آ کے ملتا ہے یہ ہے گلگت ریور. گلگت ریور جو ہے وہ ریور انڈس سے ملتا ہے، دائیں طرف سے دریا گلگت آتا ہے، بائیں طرف سے دریا سندھ آتا ہے اور یہاں یہ دونوں ملتے ہیں. اب جب آپ گلگت ریور کو تھوڑا سا ڈھونڈنے کے لیے پیچھے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ گلگت ریور خود 2 بڑے ریور سے مل کے بنا ہے. ایک دریا ہنزہ سے اور ایک غرزر سے آتا ہے، دوسرا دریا ڈسٹرکٹ غزر سے آتا ہے. تو یہ دونوں گلگت میں آ کے ملتے ہیں اور ایک بڑا دریا بناتے ہیں. تو ڈسٹرکٹ غزر کو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، تو غزر کے مختلف بڑے چھوٹے علاقوں کے بڑے بڑے گلیشیئر سے یہ پانی پگھل کر چھوٹے بڑے نالوں کی شکل میں تو یہ غزر ریور بناتا ہے اور وہ پھر گلگت ریور بنتا ہے جب ہنزہ ریور اس میں شامل ہوتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائڈ سے ہنزہ ریور آ رہا ہے، رائٹ سائڈ سے گلگت ریور آ کے یہ دونوں شامل ہو رہے ہیں. تو یہاں سے یہ گلگت ریور کی شکل بنا کر یہ آگے کی طرف شمال کی طرف ٹریول کرتا ہے اور یہ آگے ریور انڈس میں شامل ہونے کے بعد ریور انڈس اب یہاں سے ایکچوئل بڑا ریور انڈس بنتا ہے. یہاں پہ پھر بونجی کے مقام پہ، بونجی جہاں پہ ختم ہوتی ہے، یہاں پہ ایک اور بڑی ٹریبیوٹری ایک چھوٹا دریا استور آ کے یہ دریا سندھ کے اندر شامل ہوتا ہے. استور ریور کا جو مین جو سورس ہے وہ ہے نانگا پربت اور کالا پانی کے گلیشیئرز اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں تریشنگ کے وادی پریشنگ اس کے کچھ گلیشیئرز ہیں. یعنی یہ بڑے سورسز کے میں نام لے رہا ہوں. باقی تقریباً 100 کے قریب چھوٹے بڑے ایسے نالے ہیں جو دریائے استور کو بناتے ہیں. بڑی خوبصورت یہ وادی ہے اور سردیوں میں یہ بالکل یہ جم جاتی ہے اور بہت تھوڑا سا پانی اس میں آتا ہے اور بونجی کے مقام پہ آ کے یہ دریا سندھ میں شامل ہو جاتا ہے. اس طرح دریا سندھ یوں سفر کرتے ہوئے آگے
دیامر میں داخل ہوتا ہے وہاں بھی چھوٹے بڑے جو ہیں نالے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ایک اور کنفیوژن جو ہے یہ دور کریں کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ بڑے بڑے لوگوں کی ڈاکومنٹریز میں یہ ذکر ہے کہ ننگا پربت جو ہے وہ دریا سندھ کا مین سورس ہے۔ تو اب آپ نے خود دیکھا ہے کہ ننگا پربت اس وقت دریا ننگا پربت کے پاس سے گزر رہا ہے۔ یہ جو ریڈ پولیگون آپ دیکھ رہے ہیں بلنک کر رہا ہے، یہ ننگا پربت ایک کا ایریا ہے، یہ ننگا پربت پیک ہے یہاں پر۔ تو جو بلو کلرز کی لائنیں اس ریڈ پولیگون سے نیچے کی طرف آ رہی ہیں، یہ وہ ٹریبیوٹریز ہیں جو ننگا پربت سے آ رہی ہیں اور آ کے یہ ریور انڈس کے اندر شامل ہو رہی ہیں۔ تو یہ بے شک بڑی ٹریبیوٹریز ہیں، لیکن یہ اتنی بڑی ٹریبیوٹریز نہیں ہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ ریور انڈس کو بس یہی ٹریبیوٹریز فیڈ کر رہی ہیں۔ تو یہاں سے 300-400 کیوسک فٹ پانی ضرور آتا ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں سے ایکسپیڈیشن بھی ہوتی ہے K2 کا، یہ وہ پورشن ہے، یہاں سے پانی کا بہت بڑا حصہ جو ہے یہ فیڈ کرتا ہے ریور انڈس کو۔ جبکہ دوسرا جو حصہ ہے ننگا پربت کا وہ استور والی سائڈ بھی، یہ والی جو سائڈ آپ دیکھ رہے ہیں بلو لائن، یہ استور والی سائڈ سے ریور استور کو یہ فیڈ کرتے ہیں۔ تو جب پیک میں اگست میں یہاں سے ہزاروں کیوسک پانی آ کے اس دریا سندھ میں داخل ہوتا ہے، جبکہ دریا سندھ کے اپنے اندر لاکھوں کیوسک پانی اس وقت آ رہا ہوتا ہے۔ تو ایک یہ کنفیوژن بھی آپ کی دور کرنی تھی، تو یہ بھی ہو گئی۔ دوسری یہ ایک کنفیوژن آپ کی دور کرنی تھی کہ اگر انڈیا کچھ کرتا ہے تخریب کاری تو ہمارے انڈس ریور سوکھ جائے گا۔ تو آپ نے ویژولز یعنی ثبوت کے ساتھ یہ دیکھے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، کہ گلگت بلتستان کے اندر ہی اتنے بڑے گلیشیئرز اور نالے موجود ہیں کہ وہ آپ کے ریور انڈس کا 80 سے 90% جو ہے وہ فیڈ کرتے ہیں۔ آپ جیسے اس طرف دیکھ رہے ہیں یہ تانگیر ویلی کا ایک بہت بڑا ہڈور ویلی آ رہی ہے، آگے جو ہے وہ کھنڈبری ویلی کا پانی آ رہا ہے، بابوسر ویلی کا پانی آ رہا ہے پیچھے سے۔ تو یہ اتنے بڑے پانی جو ہیں وہ دیامر کے اندر سے فیڈ ہو رہے ہیں ریور انڈس کے لیے۔ تو یہ جب گرمیاں آتی ہیں تو ہزاروں کیوسک پانی ان ایک ایک نالے سے آتا ہے، اور یہ جو ہے ریور انڈس کے اندر فلڈ کی کیفیت پیدا کرتا ہے اور پورے پاکستان کو یہ نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ تو جب آپ دیامر بادشاہ ڈیم سے کوئی 100 کلومیٹر مزید ڈاؤن سٹریم جب آپ سفر کرتے ہیں تو یہاں پہ داسو ڈیم بن رہا ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو داسو کے اوپر پورا ایک ہم نے ولاگ بنائے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ڈیم بن رہا ہے، اور پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ فروری کے مہینے میں اس دریا کو ڈائیورٹ بھی کیا گیا ہے۔ تو ٹنل بنا کر ٹنل میں دریا کو ڈائیورٹ کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر بڑی تیزی سے اب مین ڈیم کے اوپر کام جاری ہے۔ تو یہ ٹنل کے اندر دریا سندھ کا پانی اس وقت داخل ہو رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ داسو کے مقام پر ایسا ہے۔ تو یہ جو ڈیم ہے یہ 2028 تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ کمپلیٹ ہوگا، اور 4300 میگا واٹ بجلی اس سے پیدا ہوگی۔ تو یہ کافا ڈیم آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلاک کیا گیا ہے، اور پانی ڈائیورٹ ہوگا ڈائیورجن ٹنل کے اندر داخل ہو رہا ہے، جبکہ اس کا جو ایکچوئل فلو ڈائریکشن ہے وہ ویسٹ کی طرف ہے۔ تو اس طرح جو ہے محترم ناظرین اس دریا کے اوپر اس پاکستان کے 2 میگا پروجیکٹس بن رہے ہیں، اور 100 کلومیٹر کے اندر ہزاروں کیوسک پانی کو سٹور کرنے کے 2 بڑے ریزروائر بھی بن رہے ہیں، اور 8800 میگا واٹ بجلی اس تھوڑے سے پورشن کے اندر سے یہ پیدا ہوگی، اور یہ 2028 سے 2030 کے درمیان یہ دونوں ڈیم مکمل ہوں گے۔ یہ دونوں ڈیم جب مکمل ہوں گے تو ہائر ہمالائز اور لوور ہمالائز سے آنے والے سارے سیڈیمنٹ فلو کو یہ بلاک کریں گے، روکیں گے۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ تربلا ڈیم کی لائف بڑھ جائے گی، اور پھر ڈاؤن سٹریم کے اوپر جتنے بھی چھوٹے بڑے بیراجز ڈیمز بنیں گے ان سب کی لائف بڑھے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے بجلی کی قلت ان ڈیموں سے پوری ہو جائے گی، ایکویٹک لائف کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، علاقے کے ویدر کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا، ٹورزم بہت زیادہ بڑھ جائے گی، جنگلات یہاں بڑھ جائیں گے، اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی انڈسٹری ہے وہ انڈسٹری بوم کرے گی۔ تو یہ ریور انڈس کے اوپر ان 2 بڑے پروجیکٹس کے بننے کا یہ فائدہ البتہ یہ ہے، خاص طور پر دیامر کے اندر
کہ دیامر کے لوگوں نے اپنی جو صدیوں سے یہ رہ رہے تھے اپنے گاؤں کو، جو درجنوں گاؤں ہیں انہوں نے قربان کر دیا ہے. ابھی تو وہاں پانی پہنچا نہیں ہے ان کے علاقوں میں. جب کل ریزروائر بھرے گا وہ سارے لوگ ڈسپلیس ہو گے تو وہ پورے ملک کے اندر وہ پھیل جائیں گے. پھر ان کی رشتہ داریاں، پھر ان کے آبا و اجداد، ان کے بڑوں کی قبریں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، تو جب وہ ڈسپلیس ہوں گے تو پھر وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوں گے. تو ان کی قربانی ہے اس ملک کے لیے. جیسے منگلہ میں میرپور کے لوگوں نے قربانی دی، تو ان لوگوں کی قربانی سے پاکستان پھلا پھولا. اور جبکہ جو لینڈ، ایگریکلچر لینڈ اور بیرل لینڈ جو ڈسٹرب ہو رہی ہے داسو ڈیم کی وجہ سے، وہ دیامر باشا ڈیم کی وجہ سے جو ڈسٹرب ہو رہی ہے اس کے نسبت یہ بہت زیادہ کم ہے. تو چونکہ اس کا ریزروائر چھوٹا بھی ہے داسو کا، اور پھر اس کے رائٹ لیفٹ ابیٹمنٹس کے اوپر آبادی اور گاؤں کی تعداد بہت کم ہے.